اور پھر ہم بھی وہی نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو، امامہ کے باپ اور بھائی جیل میں رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کیس واپس لینے کا مطلب ہے کہ انہیں شے دینا، تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ شاہ نواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس سے پوری فیملی کی کتنی ملامت اسے ملنی والی ہے۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو۔ وہ اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ امامہ رات کے 9 بجے تک ویسے ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ سلار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ تھک کے عالم صوف پہ کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ رات کی اس کی آنکھ سلار کے کندھے ہلانے سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے، میں نے تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹک ٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ کسی نے جیسے ماما کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ آنے والے اطمینان کو وہ نوٹس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہ نواز اور اسکندر دونوں ہی بے حد سنجیدہ تھے۔ طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہ سلار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی وہ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سلار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس سب کی خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سلار طیبہ اسکندر سے باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ اس کی آمد سے کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ وہ صرف سلار اپنی پلیٹ پہ کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے اسی سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سلار کے ساتھ آئی تھی۔ ایک دفعہ پھر بات چیت کیے بغیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سلار آنکھیں بند کیے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جواب دے یا نہ دے۔ سلار بولو، بالآخر اس نے کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز سے اس نے پوچھا تھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا سوال اسے لاجواب کر گیا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدل دیا۔ اگر ہو بھی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میری درد ہے۔ وہ پھر لاجواب ہوئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹ کر پیشانی پر گیا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے سلار نے بیڈ سائڈ لیمپ آن کر دی۔ ماما، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس نے۔ وہ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ اس سے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی۔ ویسے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ماما نے خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہ سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں اور اتنا ایڈٹ کروں گا باقی باتوں میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے کی موت کروں گا۔ وہ جو کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، وہ میری بیٹی اور میری بہن کے ساتھ ہو، اس کے لیے وہ خصوصی طور پر یہ بددعائیں فرمائیں گے۔ تمہارے لیے بھی ان کے لیے کچھ خاص پیغامات ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ وہ نرم آنکھوں کے ساتھ کنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کی؟ بھری آواز میں اس نے پوچھا۔ کی تھی انہوں نے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی پسٹل کیوں نہ تھا یا کوئی اچھا والا چاقو، کیونکہ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بے حد ناخوش تھے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پھر تم نے کیس کیوں ختم کر دیا؟ تمہارے لیے کیا، اس سے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کے رونے لگی۔ میں تم اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں میں نہیں بتا سکتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے مار دیتے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے ٹھیک بات بھی نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں کل رات سے خوار ہو رہا تھا۔ مجھے تو تم رہنے دو، مجھے اس حوالے سے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے وہ تو تھوڑی بہت تو ری ایکٹ کرے گی۔ یہ فطری بات ہے۔ 2-4 ہفتے گزر جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے لسانیت سے کہا۔ ماں کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کس نے تم سے کچھ کہا؟ پاپا نے، ممی نے، کسی اور نے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سلار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تم سے۔ جس دن تم سے کوئی کچھ کہے گا تب کہنا۔ تمہاری عزت نہیں کرتا کوئی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں تمہارے کبھی اپنے باپ کے گھر بھی نہیں لے کر آتا اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ تمہاری عزت نہیں ملے گی۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی تھی تو میری بیوی ہے، اور ہمارے سرکل میں ایسا کوئی نہیں جو یہ بات نہیں جانتا۔
اب وہ رونا دھونا بند کرو، اسے قدر جھڑکنے والے انداز سے کہا۔ 6:30 بجے کی فلائٹ ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کچھ بھی کہے بنا وہ اس کے سینے سے سر رکھ کر لیٹ گئی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سر رکھنے سے اس کے کندھے میں تکلیف ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں ہٹائے گا، اور سلار نے اس کو نہیں ہٹایا۔ بازو گرد حمائل کرتے ہوئے اسے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں کہ اس کے سینے پر سر رکھے اسے سلار کو بڑبڑاتے سنا۔ کیا؟ وہ چونکہ تم نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اس واقعے کے چند ہفتوں بعد وہ لاہور میں بھی بڑے محتاط رہے، لیکن آہستہ آہستہ ہر ڈر اور خوف ختم ہونے لگا تھا۔ وہاں کی فیملی کی طرف سے اس بار اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھی جسے امامہ کے چلے جانے کے بعد وہ سلار کو دیتے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں تسلیہ کے دوران اسکندر نے ہاشم الدین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سلار اور امامہ کو کسی بھی طرح پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی پر نہیں ڈالیں گے۔ سلار نے ٹھیک کہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی فیملی کا رویہ بھی امامہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ طیبہ کی تلخی بھی ختم ہو گئی، اور اس سے زیادہ ہاتھ امامہ ہی کا تھا۔ وہ فطرتاً سلجھ اور فرما بردار تھی۔ آسان مند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس انسان کی فیملی تھی جو اس کے سر پر اٹھائے پھرتا تھا۔ کوئی وسیم ہاشم صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اپنے آفس کی کرسی پر جھولتا سلار ایک دم ساکت ہو گیا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ریسیپشنسٹ نے مزید بتایا۔ بھیج دو۔ اسے انٹرکام رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وسیم کے آنے کا واقعہ وہاں مقصد کیا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچتے رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تب وسیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہوئے، پھر سلار نے ہاتھ بڑھایا۔ ایک طویل عرصے کے بعد دونوں کی ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا لوگے؟ چائے، کافی؟ سلار نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، وہ صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، وسیم نے جواباً کہا۔ وہ دونوں کئی زمانے سے گہرے دوست تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنے درمیان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرنا بالکل مشکل لگ رہا تھا۔ سلار نے دوبارہ کچھ پوچھنے کی بجائے انٹرکام اٹھا کر چائے کا آرڈر دے دیا۔ ماما کیسی ہے؟ اس کا ریسیور رکھتے ہوئے وسیم نے پوچھا۔ شی از فائن، سلار نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ تمہارے گھر کا ایڈریس تھا میرے پاس، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا، وسیم نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کام کرتا ہوں، تو ہوم ایڈریس معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سلار نے معمول کے انداز میں جواب دیا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، وسیم نے کہا۔ مناسب تو شاید نہ لگے، لیکن پھر بھی پوچھوں گا کس لیے؟ سلار نے جواباً فرینک انداز میں کہا۔ کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس، وسیم نے جواباً۔ اس دن ریسٹورنٹ میں جو چٹ وہ تم نے بھیجی تھی میں جانتا ہوں۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ وسیم ایک لمحے کے لیے بول نہ سکا۔ تم نے اور امامہ نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط کیا، لیکن اب جو بھی ہوا وہ ہو چکا۔ امامہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیملی کو پتہ ہے؟ سلار نے پوچھا۔ نہیں، انہیں اگر پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ سلار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سچ اور جھوٹ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نیت کیا تھی وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اور امامہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، وہ یہ جانتا تھا۔ لیکن سلار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ اسے ملنے کی اجازت دے۔ وسیم، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ماما میرے ساتھ خوش ہے، اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپسیٹ ہو جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نہ تو اسے اپسیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں بس کبھی کبھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، وسیم نے بے تابی سے کہا۔ میں اس پر سوچوں گا وسیم، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں استعمال کر کے۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ ایسی کوئی خواہش ہوتی تو اتنے سالوں سے تم سے پہلے رابطہ کر لیا ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شادی کے لیے تمہارے ساتھ گئی تھی، تم انوالوڈ تھے پورے معاملے میں، لیکن میں نے فیملی کو یہ نہیں بتایا۔ سلار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے کہا۔ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ نہیں تھی، نہیں ہوگی، لیکن وہ تم سے شادی کر کے گئی تھی، یہ میں جانتا تھا۔ میں سوچوں گا وسیم، سلار نے بحث کرنے کی بجائے پھر وہی جملہ دہرایا۔ وسیم مایوس ہوا تھا۔ میں 2 دن کے لیے آیا ہوں لاہور میں، یہ میرا کارڈ ہے، میں اس سے واقعی ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ رات وہ خلاف معمول کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ ماما نے نوٹس کیا، لیکن وجہ معلوم نہیں تھی اس کو۔ وہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے معمول کے مطابق اسٹڈی میں جانے کی بجائے اس کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھا۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے ماما کو ایک گہری سانس لے کر اسے کہتے سنا۔ ماما، اگر تم سے وعدہ کرو تم خاموش اور تحمل سے میری بات سنو گی، آنسو بہائے بغیر، تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہنا ہے؟ کچھ حیران تھی۔ وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے بلا تمام کہا۔ وہ ہل نہ سکی۔ وسیم میرا بھائی؟ ماما کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سلار نے سر ہلا دیا اور اس کو آج
ہماری آج کی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگا۔ وہ اس دوران برسات شروع ہو چکی تھی۔ سلار نے بے حد تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ تم نے کیوں اسے آنے نہیں دیا تھا؟ تم اسے ساتھ لے آ۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مجھے پتا تھا وسیم مجھے معاف کر دے گا، وہ بھی مجھے اتنا مس کرتا ہوگا جتنا میں اس کو مس کرتی ہوں۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ سلا نے اس کی بات کاٹی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماما، میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں ملنا چاہتا ہے تم سے، لیکن اسے تمہارے ساتھ ملنے سے بڑے نقصان اور نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ سلار اس کی آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ یہ وسیم کے حوالے سے واقعی خدشات کا شکار تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھا ہے، تم اسے فون کر کے ابھی بلا لو۔ میں اسے کل بلاؤں گا، لیکن اگر کبھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تمہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جاؤ گی، سلار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ نہ وہ یہاں اکیلا آئے گا، نہ تم اسے فون کرنے پر کہیں جاؤ گی۔ سلار نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی۔ میں اس کے بلانے پر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اسے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اس نے احتجاجاً کہا۔ وہ میرے گھر میں ہوتے ہوئے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اکیلا یہاں نہ آئے۔ وہ تو خیر میں نیچے سیکورٹی والوں کو بھی بتا دوں گا، وہ میرا بھائی ہے۔ سلار، ماما کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ جانتا ہوں، اس لیے تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں بحث کرنی ہے اس ایشو پر تو بہتر ہے کہ وسیم آئے ہی نہ۔ سلار نے اس جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اکیلے نہیں بلاؤں گی یہاں۔ ماما نے گھٹنے ٹیک دیے۔